بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کے سب سے بدنام مجرموں میں سے ایک جیفری ایپسٹین نے غلاف کعبہ کے ٹکڑے منگوائے تھے؟ وہی ایپسٹین جس پر بچوں کے استحصال، خفیہ نیٹ ورکس اور پراسرار تجربات کے الزامات تھے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ ہوا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ آخر اسے کعبہ کے کپڑے کی کیا ضرورت تھی؟ محقق محمود علام کے مطابق ایپسٹین کے لیک ہونے والی 3 ملین یعنی 30 لاکھ دستاویزات میں کچھ ایسی ای میلز موجود ہے جنہیں پڑھ کر انسان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ای میلز سن 2017 کی ہے، جن میں ایک غیر معمولی شپمنٹ کا ذکر ہے جو سعودی عرب سے امریکہ بھیجی جا رہی تھی۔ سرکاری ریکارڈ میں اسے لکھا گیا، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ وہ شپمنٹ کیا تھی؟ یہ شپمنٹ دراصل غلاف کعبہ کے 3 ٹکڑوں پر مشتمل تھی۔ ای میل کی تفصیل کے مطابق پہلا ٹکڑا خانہ کعبہ کے اندرونی حصے سے لیا گیا، دوسرا ٹکڑا بیرونی غلاف کا وہ حصہ جو حج اور عمرے میں استعمال ہوا اور جسے لاکھوں زائرین نے چھوا، تیسرا ٹکڑا اسی کپڑے سے بنا مگر استعمال میں نہ آیا۔ ای میل کس نے بھیجی؟ پہلی ای میل بھیجی گئی بدھ 1 فروری 2017 کو۔ بھیجنے والا عبداللہ، وصول کنندہ ڈیپنی ویلاس۔ کارینہ شولیاک کا اس میں کیا کردار تھا؟ تو یاد رکھے کہ کارینہ شولیاک جیفری ایپسٹین کی قریبی دوست تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس تمام پروسیس میں اصل کردار کس کا تھا؟ یہ ساری شپمنٹ ایک عورت کی ہدایت پر ہوئی جس کا نام عزیزہ الاحمدی ہے، سعودی شہریت، دبئی میں مقیم، نامی کمپنی کی مالکہ۔ اسی عورت نے ایپسٹین کو خود ای میل لکھ کر کہا، اس سیاہ کپڑے کو کم از کم 1 کروڑ یعنی 10 ملین مسلمان چھو چکے ہیں۔ لوگوں نے اپنی دعائیں، آنسو اور امیدیں اس پر رکھی۔ یہ جملہ خود سب سے بڑا سوال ہے کہ ایپسٹین کو یہ کیوں چاہیے تھا؟ آج تک اس کا کوئی حتمی جواب موجود نہیں، مگر 3 نظریات سامنے آتے ہیں۔ نظریہ نمبر 1 یہ کہ ممکن ہے کہ ایپسٹین مقدس چیزوں کو بطور طاقت اور کنٹرول کی علامت رکھتا ہو، جیسے دنیا کی ہر چیز اس کی ملکیت ہو۔ دوسرا نظریہ یہ سامنے آتا ہے کہ ڈی این ایس کے لیے اس غلاف کعبہ کو استعمال کیا گیا ہو، کیونکہ ای میلز میں عزیزہ نے خود لکھا تھا کہ لاکھوں افراد نے یہ کپڑا چھوا۔ بعد میں ای میلز میں یہ باری مقدار میں ڈی این اے سیمپلز دبئی منتقل کرنے کا ذکر بھی ملا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ایپسٹین کے جزیرے پر آنے والوں پر ہمیشہ الزامات رہے کہ وہاں غیر معمولی اور پراسرار رسومات ہوتی تھی، جس کے لیے میں جادو کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی کالا جادو استعمال کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں جادو کا تو نہیں کہہ سکتا، مگر ایسے شواہد ضرور ملتے ہیں کہ وہ عام انسان نہیں سوچتا۔ نیو یارک ٹائمز 2019 کے مطابق ایپسٹین جنیاتی ترمیم میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی ڈی این اے کو انسانوں میں پھیلانے اور ایک برتر نسل تخلیق کرے۔ اس مقصد کے لیے نیو میکسیکو میں اس نے ایک فارم بھی خریدا تھا۔ محترم سامعین، اب سوال یہ نہیں کہ ایپسٹین نے یہ سب کیا، اصل سوال یہ ہے کہ دنیا کے سب سے مقدس جگہ کا کپڑا دنیا کے سب سے بدنام شخص کے پاس آخر کیوں تھا؟ اور اگر یہ سب حقیقت ہے تو پھر ہمیں ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے، کیونکہ ایپسٹین فائلز ابھی بند نہیں ہوئی۔ محترم سامعین، آپ چاہتے ہیں کہ میں ایپسٹین فائلز کے مزید خفیہ انکشافات پر سیریز بناؤں تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اور آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جیفری ایپسٹین نے خانہ کعبہ کے ٹکڑے کیوں حاصل کیے تھے؟ اگر آپ کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات ہو تو اس کو کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آنے والی ویڈیو میں اس کو شامل کر سکیں۔ محترم سامعین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ سچ ہمیشہ اکیلا نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔